کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ابتدائی طور پر 211 افراد کی فہرست تیار کی گئی تھی جنہیں چین سے کینیڈا لانا تھا۔ ویتنام میں خراب موسم کے سبب ایک دن تاخیر کے بعد طیارہ ووہان پہنچا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کے کرونا وائرس سے متاثرہ صوبے ووہان سے 176 افراد کو لے کر چارٹرڈ طیارہ کینیڈا پہنچ گیا ہے۔ وینکوور کے ہوائی اڈے سے ری فیولنگ کے بعد طیارہ اونٹیریو پہنچا، جہاں واپس آنے والے شہریوں کو ٹرینٹن ملٹری بیس پر 14 روز تک رکھا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 211 افراد کی فہرست تیار کی گئی تھی جنہیں چین سے لانا تھا۔ ویتنام میں خراب موسم کے سبب ایک دن تاخیر کے بعد طیارہ ووہان پہنچا۔ وزیر خارجہ فرانسوا فلپ شامپن نے بتایا کہ تقریباً 50 کینیڈین جن کو چارٹرڈ فلائٹ میں نشستیں نہیں مل سکیں، انہیں ووہان میں ایک امریکی طیارے میں سوار ہونے کی اجازت ہوگی، جو کینیڈا کا چارٹرڈ روانہ ہونے کے بعد جلد ہی روانہ ہوگا۔ کرونا وائرس کے سبب جاپان کے ساحل سے دور رکھے گئے کروز شپ میں مزید 5 کینیڈین شہریوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ مذکورہ کینیڈین سمیت 41 افراد میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جن کے ڈائمنڈ پرنسس نامی کروز شپ پر جاپانی وزارت صحت کی جانب سے ٹیسٹ کیے گئے تھے، جنہیں 19 فروری تک کروز شپ میں رکھا گیا ہے۔ کروز لائن کے مطابق کینیڈا کے علاوہ ارجنٹینا کا 1، آسٹریلیا کے 5، جاپان کے 21، برطانیہ کا 1، جبکہ امریکہ کے 8 شہریوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں ٹورنٹو میں شدید بارش اور برف باری کے بعد شہری حکومت کا عملہ سڑکوں سے برف ہٹانے اور نمک چھڑکنے میں مصروف ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے جنوبی کوئیبیک اور مونٹریال کے لیے شدید سرد موسم کی خصوصی وارننگ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شہر میں 30 سے 50 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے کہا گیا جمعرات کی شام کو شروع ہونے والی برف باری رات کے اوقات میں شدت اختیار کر جائے گی، جبکہ جمعے کے روز شدید برف باری متوقع ہے۔ حکام کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر پلان منسوخ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تیزی سے جمع ہونے والی برف کے سبب شہریوں کا سفر کرنا شدید مشکل ہو جائے گا، جبکہ حد نگاہ بھی کم ہو سکتی ہے۔ مونٹریال کے ٹروڈو ایئرپورٹ کی جانب سے مسافروں کو ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے فلائٹ چیک کرنے کو کہا گیا ہے۔ شہر کے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے شہریوں کو کار کے بجائے بس یا میٹرو استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس تجویز کے سبب شہر کی سڑکوں پر گاڑیوں کو کم کیا جا سکے گا، جس سے سڑکوں پر سے برف ہٹانے والے عملے کو ان کے فرائض سر انجام دینے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری جانب ٹورنٹو میں بھی بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اس ویکینڈ پر کم سے کم درجہ حرارت -8 تک جانے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ شہری حکومت کا عملہ سڑکوں سے برف ہٹانے اور نمک چھڑکنے میں مصروف ہے۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 200 نمک چھڑکنے والے ٹرکس، فٹ پاتھ صاف کرنے والی 300 گاڑیاں، جبکہ سڑک سے برف ہٹانے کے لیے 600 گاڑیاں مصروف عمل ہیں۔ حالیہ برفباری کے سبب ہائی وے پر گاڑیوں کے 50 سے زائد تصادم رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہفتے کے روز ہلکی دھوپ کے ساتھ شہر کا درجہ حرارت -6 تک جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جو رات میں ہلکی برفباری کے ساتھ -8 تک پہنچ جائے گا۔ اتوار کے روز درجہ حرارت -1، جبکہ رات میں -2 تک چلا جائے گا۔ خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایک ہفتہ قبل ڈپٹی وزیر اعظم کرسٹیا فرلینڈ کی جانب سے نافٹا معاہدے کا بل پیش کیا گیا تھا، جس پر ایم پیز کی جانب سے بحث کی گئی، جبکہ اب اس بل کو انٹرنیشنل ٹریڈ کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا اور امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ہونے والے معاہدے نافٹا نے کنزرویٹو، این ڈی پی اور گرین کی حمایت سے ہاؤس آف کامنز میں قانون سازی کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ کنزرویٹو کے مستعفی ہونے والے رہنما اینڈریو شیر، این ڈی پی کے رہنما جگمیت سنگھ اور گرین پارٹی کے ایلزبتھ مے نے حکمران جماعت لبرل کے ساتھ بل کی حمایت میں ووٹ دیا۔ ایک ہفتے قبل ڈپٹی وزیر اعظم کرسٹیا فرلینڈ کی جانب سے بل پیش کیا گیا، جس پر ایم پیز کی جانب سے بحث کی گئی، جبکہ اب اس بل کو انٹرنیشنل ٹریڈ کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں پاکستان سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر نادیہ عالم نے اسکول میں زیر تعلیم اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں پاکستانی نژاد چینیوں کے ساتھ مبینہ طور پر امتیازی سلوک کیا جانے لگا۔ مغربی ممالک میں بھی اس وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں دنیا بھر میں موجود چینیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا سامنا ہے اور انہیں ہی اس وائرس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر نادیہ عالم نے اسکول میں زیر تعلیم اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نادیہ عالم کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا، جو چینی نقوش کا حامل ہے، اسکول میں کچھ ساتھی طلبہ کی جانب سے اسے ڈرایا گیا اور کرونا وائرس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس کے بعد سے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ انہیں یاد ہے کہ اسی عمر میں انہیں بھی پاکستانی ہونے کی وجہ سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2020 میں چیزوں کو مختلف ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں کچھ مختلف نہیں ہے۔ کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے سامنے آنے کے بعد سے ہی دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے ایشیائی افراد نسل پرستانہ حملوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ جارج ٹاؤن کی رہائشی اور 4 بچوں کی والدہ ڈاکٹر نادیہ عالم کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسکول
स्कूल के प्रिंसिपल से बात की जो इंतहाई शफकत से पेश आए। डॉक्टर नादिया का कहना था कि प्रिंसिपल ने न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि नस्ली इम्तियाज और कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही और आपस में हमदर्दी और इसार का पैगाम हर ग्रेड के तलबा और तालिबात को देने का हुक्म भी दिया। डॉक्टर नादिया के इन ट्वीट्स को दुनिया भर से बड़ी तादाद में रद्द अमल मौसूल हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो मौजरत करती हैं कि हर ट्वीट का जवाब नहीं दे सकेंगी। डॉक्टर नादिया के इस ट्वीट के जवाब में दीगर चीनी बाशिंदों ने भी अपने साथ इम्तियाजी सलूक के होने वाले तजुर्बात शेयर किए। वाज़ेह रहे कि चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 636 हो गई, जबकि दुनिया भर में इस वायरस के मुतासर अफराद की तादाद 31,000 से तजावुज़ कर गई है। क्वेबेक से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, क्वेबेक पुलिस के मुताबिक हादसा बोशाविल के इलाके में पेश आया, जहां गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर एक दरख्त से टकरा गई थी। ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया था। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्वेबेक में एक कार हादसे में 30 साला शख्स हलाक हो गया। क्वेबेक पुलिस के मुताबिक हादसा बोशाविल के इलाके में पेश आया, जहां गाड़ी मज़कूरा शख्स के काबू से बाहर होकर एक दरख्त से टकरा गई थी। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि हादसे के सबब गाड़ी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, जबकि गाड़ी में सवार शख्स मौके पर ही हलाक हो गया था। मॉन्ट्रियल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, मॉन्ट्रियल में पुलिस ने एक 21 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने खुद को एक अपार्टमेंट में बंद कर लिया था, जबकि एक 46 साला खातून जिसे चाकू के वार से जख्मी किया गया था वो मुकामी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में पुलिस ने एक 21 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने खुद को एक अपार्टमेंट में बंद कर लिया था, जबकि एक 46 साला खातून जिसे चाकू के वार से जख्मी किया गया था वो मुकामी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि उन्हें 911 पर कॉल मौसूल हुई, जिसमें एट वाटर एवेन्यू से थोड़े फासले पर वाक़ अपार्टमेंट में वाक़े की इत्तला मौसूल हुई। अपार्टमेंट के बाहर खातून शदीद जख्मी हालत में पाई गई, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुश्तबा शख्स ने खुद को अपार्टमेंट में बंद कर लिया था, जबकि पुलिस ने 3 घंटे तक बातचीत करने के बाद उसे वहां से बाहर निकाला। पुलिस की जानिब से जख्मी खातून और गिरफ्तार शख्स के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं बताया गया, जबकि स्वेट की टीम भी जाए हादसा पर मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, चीन ने कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले खबर देने वाले डॉक्टर ली विलनियांग की मौत की तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में कोरोना वायरस से मजीद कई अफराद की हलाकत के बाद पुरस्रार वबा से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 636 हो गई। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक हलाक होने वाले 73 अफराद में से 69 का ताल्लुक हुबई सूबे से है, जबकि उन 69 में से 64 हुबई के मरकजी शहर वुहान से ताल्लुक रखते हैं। हेल्थ कमीशन के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस से मजीद 3143 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासिर अफराद की तादाद 31,161 हो गई है। दूसरी जानिब चीन ने कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले खबर देने वाले डॉक्टर ली विंगलियांग की मौत की तहकीकात का आगाज कर दिया है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से भी डॉक्टर ली विंगलियांग की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा गया है कि कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को आगाह करने वाले डॉक्टर की खिदमात को सराहा जाए। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, भारत में एक 5 साला बच्ची के साथ रेप किया गया है। ये रेप अमरीकी सिफारत खाने में किया गया। पुलिस ने सिफारत खाने के अहाते से 25 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। भारत में अमरीकी सिफारत खाना भी जिनसी दरंदगी से महफूज न रह सका। भारतीय दारुल हुकूमत में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने में 5 साला बच्ची का रेप कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में एक 5 साला बच्ची के साथ रेप किया गया है। ये रेप अमरीकी सिफारत खाने में किया गया। पुलिस ने सिफारत खाने के हाथे से 25 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची को हफ्ते की रात को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब हालत बेहतर है। खबरसां इदारे के मुताबिक बच्ची के वालिदैन अमरीकी सिफारत खाने में रिहाइश पजीर है। बच्ची के वालिद अमरीकी सिफारत खाने में बतौर हाउस कीपिंग स्टाफ काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के वालिदैन सिफारत खाने में मुलाजिम थे और वो भी स्टाफ क्वार्टर्स में रहता था। वाज़ेह रहे कि भारतीय हुकूमत के इदारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की जानिब से हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारत में हर 15 मिनट में एक खातून का रेप किया जाता है। NCBR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत भर में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद, रेप, उन पर तेजाब से हमले, उन्हें हिरासा करने समेत दीगर सनफी तफरीक के वाक़यात में इजाफा बढ़ता जा रहा है। कुछ बात करेंगे आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत अलास्का में मुकामी परवाज़ों के लिए मामूर एक इंजन वाला छोटा तैयारा उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लापता हो गया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत अलास्का में एक इंजन वाला मुसाफिर बरदार छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत अलास्का में मुकामी परवाज़ों के लिए मामूर एक इंजन वाला छोटा तैयारा उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लापता हो गया था। कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता होने के बाद तैयारे की तलाश शुरू कर दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जहाज का मलबा जुनूब मगरबी इलाके से मिल गया। मलबे से 5 लाशें निकाली गई हैं। इंतजामिया ने हलाक होने वालों की शनाख्त अहल खाना की इजाज़त के बाद जाहिर करने का इंदिया
دیا ہے۔ حادثے کے بعد چھوٹے ایئرپورٹ سے شہر کے مرکزی ایئرپورٹ تک مسافروں کو لے جانے والی تمام پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی ریاست لویزیانا میں ایک انجن والا چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ جہاز لوگوں کو تفریحی مقامات کی سیر کو لے جانے کے لیے معمور تھا۔ رواں برس یہ چھوٹے طیارے گرنے کا 5واں واقعہ ہے۔ قاسم الریمی 2015 سے القاعدہ جزیرہ نما عرب کی سربراہی کر رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ قاسم الریمی کی ہلاکت امریکی فوج کی جانب سے یمن میں کیے گئے ایک آپریشن میں ہوئی۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ یمن کے القاعدہ گروپ کا رہنما قاسم الریمی امریکی آپریشن میں مارا گیا جس کی تصدیق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کر دی ہے۔ قاسم الریمی 2015 سے القاعدہ جزیرہ نما عرب کی سربراہی کر رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ قاسم الریمی کی ہلاکت امریکی فوج کی جانب سے یمن میں کیے گئے ایک آپریشن میں ہوئی۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن میں مارے جانے والے شخص نے گزشتہ سال ریاست فلوریڈا میں بحری اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی عوام کا تحفظ اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔